بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہی فعل کی تقسیم جو کہ صحیح اور معتل کے حساب سے کی تھی، تو اس پہ بات مکمل ہو چکی تھی تقریباً. آخر میں ہم نے جو 3 قسم کے حمزہ ان کے اوپر بات کری تھی، تو ابھی پھر سے تھوڑا سا مراجعہ کرتے ہیں. اور جو کچھ آیت کریمہ جن پہ بات ہو گئی تھی لیکن آیتیں ہماری سامنے نہیں تھی، اس لیے تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو وہیں سے الف منقوص سے دیکھتے ہیں. الف مقصور الف مقصور ہم نے کہا تھا کہ 2 قسم کے آتے ہیں. کون کون سی قسم کے ہیں؟ ایک الف اصل رہے گا اس کا. نہیں، الف اصل نہیں اور رہے گا. الف اصل نہیں رہے گا. وہ لبحث حمزہ میں تھی، حمزہ میں. ہاں، الف الف مقصود 2 قسم کے ہیں. ایک جو کہ تانیث کے لیے زائدہ ہوگا، تانیث کے لیے زیادہ یہ رہتا زیادہ ہے، اور لیتا ہے، جیسے حبلہ ہے اور لیلہ ہے. اور دوسرا اس کا جز رہے گا، ہاں اس کلام کا. ہاں اصل حروف سے منقلب ہے، یعنی اصل حروف سے بدل کے آیا ہوگا. واو اور اصل حروف اس جی کا واو یا یا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ہم نے مثالیں بھی وہاں پہ دیکھ لی تھی جو پہلے بات ہوگی. پھر ہم نے منقوص میں دیکھا تھا. منقوص میں جو یا ہے وہ اس کے بارے میں شیخ نے بتایا تھا کہ یا کبھی کبھی بغیر کسی علت کے یہ گر جاتا ہے، یعنی کسی نحوی علت کے یا کسی صرفی کے ایسی کبھی اس کو گرا دیا جاتا ہے. اور اس میں شیخ نے قاعدہ بتایا تھا اعراب کے اعتبار سے. جی، اس میں کیا قاعدہ تھا؟ منقوص کا یا کب ثابت رہتا ہے، کب گرتا ہے؟ منقوص میں جو معرفہ رہے گا نا، ہاں معرفہ رہے گا تو اکثر ٹائم پہ وہ گر جاتا ہے، کبھی کبھی باقی رہتا ہے. نہیں، اعراب کے حساب سے بتانا پڑے گا. اعراب سے یاد رکھیں گے صحیح ہے. ہاں، یہ ہاں منصوب جب رہے ہاں گا جی. معرفہ تو وہ اکثر ٹائم گر جاتا ہے. نہیں، جب منصوب رہے گا ٹائم رہ جاتا ہے. تب یا ہمیشہ ثابت ہاں رہے گا. جب اس میں منقوص نصب کی حالت میں آئے گا تب یا ہمیشہ ثابت رہے گا، چاہے معرفہ ہو چاہے نکیرہ ہو. ٹھیک ہے، منصوب میں ثابت ہے کیونکہ منصوب یاد رکھنا ہے، منصوب فتح ہے اس کی علامت آئے گی تو پتہ وہ ہے. اس کے اوپر تقیم نہیں ہوتا ہے، ہر آگے حالت میں اس کے اوپر باقی رہتا ہے. تو منصوب کی حالت میں جو منقوص کا یا نہیں گرتا، ثابت رہتا ہے. رفع اور جر میں فرق ہوتا ہے. رفع اور ہاں جر کی حالت میں اگر معرفہ ہو تو اکثر جو ہے معرفہ وہ گر جائے گا. اکثر کیا رہے گا؟ ثابت رہے گا. ہاں، اکثر ثابت 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 رہے نہیں گا. رہے گا. اکثر ثابت رہے گا. ثابت رہے گا. ہاں، رفع اور جر میں اگر الف لام کے ساتھ ہو تو اکثر ثابت رہے گا، کبھی کبھی گر جائے گا. ٹھیک ہے. اور نکیرہ. نکیرہ میں یعنی الف لام کے بغیر اس کے عکس ہے، یعنی اکثر گر جائے گا اور اکثر حذف ہو جائے گا، کبھی کبھی ثابت رہے گا. اکثر کیا ہوگا؟ اکثر گر جائے گا. جیسے یہاں پہ دیکھیں، یہاں یہ سے گر قاعدہ جائے دیکھیں. گا کبھی ہاں، کبھی. کبھی کبھی ثابت رہتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں، ابھی آیت کریمہ جو سورہ رات کی آیت کریمہ ہم نے کہی تھی، یہ یقول الذین کفروا، یہ آپ کی اسکرین میں آ رہی ہے نا آیت کریمہ؟ جی 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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ ہادی تھا، کیونکہ کل ہم نے اس ہادی. سے بات کی تھی نا کہ یہ اصل میں اس کا جو مادہ ہے فعل کا وہ کیا ہے؟ ہا، دال اور فعل ماضی میں تو الف ہے، یا یعنی کھڑا ہوا الف ہے جو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ یا تھا. جیسے کیونکہ اس کا اصل جو وہ فعل بنتا ہے وہ ہدا یہدی، اس سے جو نا اس میں فاعل ہادی کے وزن پہ، ہادی یعنی راستہ دکھانے والا. اب یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ یہاں پہ مرفوع واقع ہو رہا ہے. یہ مرفوع واقع ہو رہا ہے. مرفوع کیوں واقع ہو رہا ہے؟
کیونکہ قومین، کیونکہ یہ کل کی وجہ سے یہاں پہ اس کا جو خاص اعراب ہے وہ تو میں نے نہیں دیکھا علماء کی بحث اس میں، لیکن یہ یہاں پہ اس کی خبر ہو سکتی ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی اس کی خبر ہو سکتی ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہاد ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ منقوص جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے اور نکیرہ ہے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یا ثابت نہیں رہتا، اور اس لیے دیکھیں کہ یہاں پہ جو کسرہ ہے اس کی علامت بھی ہے کہ ہادن یہاں پہ آیا، ہادن، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یا اس کے ساتھ اگر ہوتا ہے رفع کی حالت میں ہوتا ہے ہادی، اگر الف لام کے ساتھ ہو، لیکن وہ حذف کر دیا اور اس سے پہلے کسرہ بھی اس کی طرف دلالت کرے کہ یہاں پہ یا تھا. جی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ. دوسری آیت سے شاید آپ کو زیادہ واضح ہو، دوسری آیت کریمہ، ہاں دوسری آیت کریمہ بھی اسی صورت میں، یہ دیکھیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے گیا نا، دیکھیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام کل شیء عنده بمقدار. ابھی یہ لفظ جلالہ جو ہے اللہ، ٹھیک ہے، اسی کی صفت آگے اور آ رہی، ٹھیک ہے. عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے، اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، غائب اور پوشیدہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے. اس لیے یہ عالم کا لفظ جو ہے یہ لفظ جلالہ، اس کی یہ جناب صفت ہی پھر سے آ رہی ہے آگے، اس لیے یہ دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے، مرفوع ہے. اور کبیر جو ہے یہ پھر سے صفت آ رہی ہے آگے، المتعال پھر سے صفت ہے، اس لیے سب کے سب کیا ہیں، مرفوع ہیں، مرفوع ہیں، ٹھیک ہے. عالم مرفوع ہے، یہ تو آپ کے سامنے واضح ہے، دمہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ دونوں تو غائب اور شہادہ یہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اور یہ عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن کبیر پھر سے صفت ہے، یعنی اللہ جو کہ عالم غیب و شہادہ ہے، الکبیر سب سے بڑا ہے، المتعال سب سے اونچا ہے، ٹھیک ہے. تو کبیر بھی مرفوع ہے اور متعال بھی مرفوع ہے. کبیر میں تو واضح ہے مرفوع کی علامت دمہ ظاہر ہے، متعال میں کدھر ہے صفت، وہ متعال میں کدھر ہے، متعالی آ رہی ہے، تو یہ تو متعالی ہے، تو اس کا اعراب آپ کیسے بتائیں گے، لام پہ تو کسرہ آ رہا ہے. جی متعال یہ اصل میں منقوص تھا، کیا تھا، متعالی، متعالی، ٹھیک ہے، متعالی تھا. لیکن چونکہ منقوص میں جب الف لام ہو رفع کی حالت میں ہو تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یا ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کو شیخ نے اس میں پیش کیا کہ کبھی کبھی گر جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ مثال یہاں سے یا حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے آیت کریمہ، آیت کریمہ سورہ طٰہٰ میں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، وہ مشہور آیت ہے، انشاءاللہ وہ اس سے پھر ہم گزر نہیں کرتے. تو یہ واضح ہو گیا آپ کو، یہ اصل میں کیا تھا، متعالی، یہ منقوص تھا، آخر میں یا تھا اور رفع کی حالت میں تھا. تو ہم نے قاعدہ تو یہ دیکھا، شیخ نے بتایا کہ رفع اور جر کی حالت میں اگر الف لام کے ساتھ ہو تو اکثر یا ثابت ہوگا، لیکن کبھی کبھی گر جاتا ہے، جیسے یہاں پہ. اسی طرح پچھلی آیت کریمہ جو ہم نے دیکھی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس میں ہم نے یہ بتایا اس میں دوسری قرات کیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادی، اس طرح بھی آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادی، ٹھیک ہے. یہ بات تو ہو گئی تھی. اس کے بعد منقوص کے بعد جو حمزہ میں بحث ہوئی تھی کہ ممدود کا جو حمزہ ہے آخر میں وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. جی وہ کون کون سی اقسام کا ہے؟ ایک اوریجنل حمزہ اوریجنل رہے گا، ہاں ممدود کا، ہاں، اور اس کی پہچان کیا ہے، حمزہ ظاہر الف سے پہلے الف رہے گا. نہیں حمزہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اصلی، وہ تو ممدود کی تعریف ہی یہی ہے کہ اسم ہو، معرب ہو، اور آخر میں حمزہ ہو جس سے پہلے الف ہو، الف ہو، ٹھیک ہے. الف تو لازم آئے گا اور اس کے بعد حمزہ آئے گا. اگر الف کے بغیر حمزہ آیا تو وہ ممدود نہیں کہلایا جائے گا، جیسے جز ہے، شیء ہے مثال کے طور پر، یہ ممدود نہیں ہے. ممدود یہی ہے کہ آخر میں حمزہ ہو، اس سے پہلے الف ہو. لیکن وہ حمزہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوگا. پہلا تو آپ نے بتا دیا کہ حمزہ اصلی ہوگا. اصلی ہونے کی علامت کیا ہے، اصلی کی پہچان کیا حمزہ ظاہر، حمزہ نہیں، ظاہر رہے گا، اس کا جو اصل فعل ہے اس میں یہ حمزہ موجود ہوگا. جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی ابتدا کا لفظ ہے، اس کا اصل فعل جو ہے وہ ابتدا ہے،
تو اس میں حمزہ موجود ہے، جی جی تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ جی حمزہ جی اصلی ہے. ہاں، اور دوسری قسم کا حمزہ فعل ماضی میں اور یہ فعل مضارع میں واپس آئے گا وہ. نہیں نہیں نہیں، اس کی اقسام بول رہے ہیں، خانو آپ کنفیوز کر رہے ہیں. ایک یہ ہے اقسام، پھر بعد میں اس کو پہچاننے کا طریقہ. جس طرح ہم نے الف غیر مقصور کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ دو قسم یہاں پہ بھی ہیں. اور یہاں پہ ایک قسم زیادہ کیا ہے کہ حمزہ اصلی ہوگا. باقی دو قسم کیا ہے کہ حمزہ تانیث کے لیے زیادہ آئے گا. تانش کے لیے بھی ہے، ہاں تانش کے تانیث لیے. کے لیے اور زیادہ آئے گا، جیسے حمرا ہے، خضرا ہے، صفرا ہے. اور یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی عیب ہیں، عیب کے الفاظ ہیں، جیسے عورا ہے. عربی زبان میں کوئی آدمی اگر بہنگا ہو اس کو آور بولتے ہیں نا، آور. اور عورت کو عورا. جس طرح کیا نام ہے، ابھی قربانی قریب ہے نا، تو اس کی حدیث جو ہے مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے. اس میں یہ الفاظ آتا ہے کہ الاورا البین عوروہا، یعنی ایسا جانور جو کہ مطلب بہنگا ہو اور اس کا بہنگا پن واضح ہو. تو اس میں یہ عیب آتے ہیں جو کہ تانیث کے صیغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جتنے بھی عیب کے الفاظ ہوتے ہیں نا تانیث کے صیغے میں، اس میں سب یہ حمزہ تانیث کے لیے زیادہ ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ تانیث کی پہچان کیا ہے حمزہ کی؟ جی، یہ بھی ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ وہ حمزہ، جی جی کہ یہ حمزہ جو ہے یہ تانیث کے لیے زیادہ ہے. یہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس کے اصل فعل میں جو ہے نہ ہی حمزہ ہوگا، نہ ہی واو ہوگا، نہ ہی یا ہوگا، تو یہ حمزہ زیادہ ہے. ہاں ہاں. اور ہاں تیسری قسم وہی تھی جیسے کہ الف مقصور میں تھی کہ حمزہ جو ہے وہ اصل میں واو یا سے بدل کے آیا ہو. واو یا سے بدل کے آیا ہو. جس طرح بدل ہم کر نے آیا. مثال دیکھی تھی بنا، دعا، سما، یہ ساری مثالیں ہم دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم نے اس کے بارے میں بحث کی ہے، یہ ہو سکتا ہے پہلی باری میں تو اتنا تھوڑا سا الگ رہو، اس کو یاد کرنا مشکل، لیکن مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے اس کی مثالیں دیکھیں گے اور آخری ابواب میں جب جائیں گے جہاں پہ تصریفات دیکھتے ہیں جو کہ مشترکہ ہے اسم اور فعل کی، تب یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. جس طرح آپ نے خود کل جو سما یا بنا کا لفظ آپ نے خود اس کی تصریف کی تھی اور بتایا تھا کہ ماضی میں اصل یہ ہے، مضارع میں یہ بن رہا ہے، اور آخر میں یار. اچھا، یہ سب سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں بولتے تھے کہ بھائی تو بس آخر میں حمزہ ہے تو بھائی سب کا ایک ہی حکم لو؟ اس کا جواب بھی شیخ اس باب کے آخر میں دیتے ہیں. بولتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ عنقریب آئیں گے، جلدی آئیں گے. اور اس کے نحوی فوائد بھی ہیں اور صرفی بھی. کیونکہ اگر حمزہ جو آپ کے پاس ہے وہ 3 قسم کے ہم نے بتائے نا، ایک حمزہ اصلی ہے، ایک حمزہ منقلبہ ان واو و یا ہے، اور ایک حمزہ زیادہ للتانیث ہے. تو آپ ہاں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس حمزہ تانیث والا ہے تو یہ حمزہ جو تانیث کے لیے آئے گا یہ ممنوع من الصرف ہوگا. جی ممنوع من الصرف ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس لفظ ابتدا، ابتدا بھی ممدود ہے، ٹھیک ہے. اور حمرا ہے، حمرا بھی ممدود ہے، دونوں کے آخر میں حمزہ ہے، دونوں کا آپ ممدود کہیں گے. لیکن ابتدا جو ہے وہ منصرف ہے، وہ مصروف ہے، یعنی اس کے اوپر پورا اعراب آتا ہے، ابتدا ان، ابتدا ان، ابتدا ان. لیکن حمرا جو ہے یہ بھی ممدود ہے لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی اور کسرہ بھی نہیں آئے گا. سب نہیں آئے گا. ہاں، تو یہ فرق ہے تو دونوں ممدود، لیکن حمزہ کی نوعیت کے اعتبار سے حمزہ اصلی ہے یا حمزہ تانیث کے لیے ہے، اس حساب سے اس کے کچھ احکام میں فرق ہوتا ہے. جیسے مثال میں شیخ نے وہی حمرا دی ہے، خضرا، اسی طرح اصدقاء، یہ سب اس سے ممنوع من الصرف ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ لفظ کہتے ہیں سما، اہتدا، بنا، استفا، تو یہ سارے کے سارے مصروف ہیں، ان کے اوپر پورا اعراب آئے گا کیونکہ ان میں حمزہ جو ہے وہ حمزہ اصلی ہے، حمزہ اصلی ہے. تو اس لیے یہ بحث یہاں پہ کرنا ضروری ہے، الف مقصور کی بھی اور ان کی بھی. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں انشاءاللہ. جی، آگے کتاب واپس. جی جی ٹھیک ہے، تو یہ ساری بحث مکمل ہوگی اور اس کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اسم کی تقسیم
صحیح اور اعتلال کے حساب سے، کیونکہ اس کے اوپر آگے جو احکامات آئیں گے وہ انشاءاللہ بہت ضروری ہیں. ابھی ہمارے پاس جتنا وقت رہ گیا انشاءاللہ اور کچھ نیا لیتے ہیں ابھی. جی یہاں سے پڑھیں گے تقسیم الاسم من حیث التذکیر والتانیث. جی تقسیم الاسم من حیث التذکیر والتانیث جی الی مذکر و مؤنث. جی الاسم من حیث الاسم من حیث التذکیر والتانیث ينقسم إلى مذكر ومؤنث ويميز ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة كالضمير واسم الإشارة وتصغير والنعت نحو وهو زيد العالم وهي هند العالم وزيد العالم وهي هند العالمة. فالاسم المذكر هو ما كان مسماه مذكرا وهو نوعان. واحد مذكر المعنى واللفظ نحو زيد وعاقل. مذكر المعنى مؤنث اللفظ نحو حمزة وعلماء وجرحها. والاسم المؤنث هو ما كان مسماه ومؤنثا وهو نوعان. مؤنث المعنى واللفظ نحو فاطمة وهبلة وحسناء. ومؤنث المعنى مذكر ولفظ نحو هند وطالق. جی بس ٹھیک ہے یہیں تک رکھتے ہیں. نہیں بس یہیں تک رکھتے ہیں. جی ابھی یہ دوسری تقسیم ہے. ہم کچھ تقسیمات دیکھ چکے ہیں اسم کی مختلف اعتبار سے، جس طرح فعل کی بھی پچھلے شیخ نے مختلف اعتبار سے ان کی تقسیمات کی تھی. ابھی اسی طرح اسم کی تقسیمات آ رہی ہیں. جس طرح جب اسم کی بحث شروع ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ شیخ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ اسم کے احکام زیادہ ہیں، کیونکہ اسم عربی زبان میں زیادہ ہے اس لیے اسم کے احکام بھی زیادہ ہیں. اب یہاں پہ دوسری تقسیم شیخ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں من حیث التذکیر والتانیث، یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے. یعنی اسم پہ آپ کب حکم لگاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے یا یہ مذکر ہے، وہ حکم کب لگاتے ہیں. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں فرق کرنا. کیونکہ اگر آپ کے پاس جو اسم ہے مذکر ہے تو اگر وہ اس کی نسبت آپ فعل کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کا فعل بھی اسی کے مطابق آنا چاہیے، یعنی مؤنث کے صیغے میں آنا چاہیے. اگر مؤنث ہے، مذکر ہے تو وہ عام مذکر کے صیغے میں آنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ اس کی کوئی صفت بیان کر رہے ہیں تو اگر آپ کا جو موصوف ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر کی صفت میں آئے گی کے صیغے میں آئے گا. اگر مؤنث ہے تو مؤنث کے صیغے میں آئے گا. تو یہاں پہ عام طور پہ تو ہم سیکھتے رہتے ہیں مذکر مؤنث، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے جو یہاں پہ شیخ نے آگے بیان کی. شیخ کہتے ہیں الاسم من حیث التذکیر والتانیث، اسم کا تعلق، اسم کی تقسیم تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ینقسم الی مذکر و مؤنث. دو تقسیمات ہیں، یعنی میجر ٹائپ پہ پھر آگے اسی کی اور آگے تقسیمات بھی شیخ بیان کریں گے. مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنث میرے خیال میں اس کا اور زیادہ معنی کرنے کی ضرورت نہیں، اردو میں ہم سیکھتے رہتے ہیں. انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ میل فیمیل بولتے ہیں یا کوئی اور ٹرم ہے گرامر میں؟ سبحان اللہ. لیکن عربی میں جیسے قواعد ہے نا، اور سامنے والے کو سکھانا بھی جتنا آسان ہو، یہ دوسری زبانوں میں اتنا اس طرح نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ان میں قاعدے کے اعتبار سے بھی نہیں ہوں گی. کہیں پہ اگر آپ نے پاسٹ ٹینس بنانا ہے تو ای ڈی لگا دو، کہیں پہ بنانا ہے کچھ اور بنا دو. لیکن عربی زبان میں سبحان اللہ قاعدے اتنے آسان ہیں کہ سامنے والے کو سکھانا مجھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے قاعدے سے باہر ہوں، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں، شاذ و نادر. لیکن قاعدہ ان کا بہت عربی زبان میں جو قاعدہ ہے وہ بہت پختہ مضبوط ہوتا ہے، جو عام طور پہ تمام الفاظ کے اوپر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شیخ کہتے ہیں وَيُمَيِّزُ الْمُذَكَّرَ عَنِ الْمُؤَنَّثِ، تمیز کی جاتی ہے یعنی فرق کرتا ہے مذکر مؤنث سے اشیاء کثیرہ، بہت ساری چیزیں، یعنی بہت ساری چیزیں. اگر آپ کو پہچان ہو کہ مذکر مؤنث ان میں
آپس میں فرق ہوگا تو بہت ساری چیزیں آپس میں ان کے لیے فرق کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کیا ہے ضمیر. ضمیر کیا ہے؟ جی جی ضمیر کیا ہے؟ ضمائر ہم سیکھ چکے ہیں سارے نحو میں سیکھے ہیں اپنے. جی مثال دیں تیرے ضمیر کا. کا کی گما. ہاں ضمائر جتنے بھی جو کہ کسی کی طرف لوٹتے ہیں تو ضمیر کے لیے مرجع چاہیے ہوتا ہے. ہاں تو آپ کا جو مرجع ہوگا اگر وہ مذکر ہوگا تو آپ کا ضمیر بھی مذکر کے صیغے میں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بولا ہے کہ اس 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 آدمی کو مارا. ٹھیک ہے اس آدمی کو مارا تو آپ ضمیر مذکر کا لے کے آئیں گے. کیا بولیں گے ضربہ. ضربہ تو یہ ضمیر ہو گیا. اگر بولنا ہے کہ اس مؤنث کو مارا مثال کے طور پر تو کیا بولیں گے ضربہ. ضربہ. ہاں ہاں تو اس سے فرق ہوتا ہے ضمیر سے مذکر مؤنث کے بیچ میں. اسی طرح اسم اشارہ. اسم اشارہ کون سے؟ اس میں اشارہ جی مثال کے طور پہ کون کون سے اسم اشارہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہاں ہاذا ہذہ ہؤلاء ہوا ہوا ہما ہم یہ سارے اسم اشارہ ہیں. تو اسم اشارہ جو ہے وہ یہ خاص الفاظ ہیں جن سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ہذا جو ہے یہ مذکر کے لیے. اور شاید نحو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں جو اسماء اشارہ وہ ہا کے بغیر ہیں یعنی ذا ہے. ہاذا میں سے ذا ہے اور ہادی ہی میں سے ذی ہے. جس طرح اپنے مالک کہتے ہیں کہ دی و ذی تیتا علی الانثى تثر یعنی اس میں یعنی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دی ہے یعنی ذال ہو گیا. ذی ہے ذا اور ہا. تا تی بھی ہے یعنی یہ بھی اسم اشارہ لیکن عام طور پہ اتنے استعمال نہیں ہوتے. تو اس میں اشارہ جو وہ ہا کے بغیر ہے تو ہا کہاں سے آگے ہا آتا ہے تنبیہ کے لیے. یعنی آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ذا یعنی وہ شخص. ہا بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں مطلب تنبیہ کے لیے یعنی اس کی طرف زیادہ دھیان کرنے کے لیے ہاذا. ٹھیک ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی اس میں اشارہ جو ہے اگر اس کے ساتھ آخر میں آپ نے لام لگا دیا کاف لگا دیا تو ہا پھر نہیں آتے. جیسے قرآن مجید کے جو آیت ہے ذالک الکتاب. ذالک الکتاب ذالک کے کیا معنی ہے؟ جس کتاب وہ کتاب. وہ کتاب ذا کا مطلب ہے وہ کتاب کیونکہ کاف اس کے سامنے آتی ہے. تو اس میں اصل جو اس میں اشارہ وہ کیا ہے وہ ذا ہے. ذا ہے لیکن آخر میں اس کے ساتھ ذا کے ساتھ اگر آپ نے کاف ملا دیا اور ساتھ میں لام ملا دیا تب شروع میں ہا نہیں آتا. ہا ذالک کا نہیں آئے گا. ہا ذا کا آ سکتا ہے لیکن ذالک. یہ بس نحو کی تھوڑی بحث ہے صرف اسم اشارہ کے بارے میں بتانے کے لیے. تو اسم اشارہ بھی معروف ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نحو میں. تصغیر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو آپ خاص صیغوں میں لے کے جائیں جو کہ اس صیغے کو بولتے ہیں کہ یہ تصغیر کا صیغہ ہے. اور وہ کیوں لے کے جاتے ہیں اس کی کیا فوائد ہے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے 3 معروف صیغے ہیں جو کہ بعد میں آئے گا. یہی اسم کی تقسیم میں تصغیر کا بھی صیغہ آئے گا اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ آسان ہے کافی. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک صیغہ ہے تصغیر کا فعیل. تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی ثلاثی لفظ ہے جیسے رجل ہے اس کو آپ فعیل کے وزن پہ کر دیں تو کیا بنے گا رجیل. رجل کو رجیل کر دیا. رجل کا مطلب آدمی. رجیل یعنی چھوٹا آدمی. تصغیر یعنی چھوٹا کر دینا. لیکن چھوٹا آدمی ہمیشہ کیا بولتے ہیں سائز کے اعتبار سے نہیں معنی کے اعتبار سے بھی اس کے الگ الگ فائدے. یہ جب اپنے باب میں آئے گا تب دیکھیں گے. غرض یہ کہ شیخ یہ بتا رہے کہ یہ سب چیزوں سے آپ مذکر اور مؤنث میں فرق کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر میں ان میں فرق ہوگا. اس میں اشارہ پہ تصغیر میں بھی اس اعتبار سے فرق ہوگا. اور نعت میں بھی. نعت کیا مطلب ہے؟ ہاں یعنی ہاں موصوف و صفت. اگر آپ کا موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گا اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث کے اس وقت. ہاں ٹھیک ہے. جیسے شیخ نے یہاں پہ مثال دی ہے ہوا زید العالم. ہوا دیکھیں یہاں پہ مذکر کا فرق آیا ہے. آپ نے بات کرنی ہے مذکر کی آگے. ہوا آپ کا یہاں پہ کیا ہے اس میں اشارہ آ گیا ٹھیک ہے جو کہ مبتدا ہے. اعراب میں ہم نہیں جاتے لیکن یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے زید اس کی خبر آ گئی زیدن. اور عالم اس کی کیا آ گئی یہاں پہ
صفات آ گئی. صفت آ گئی. ٹھیک ہے. العالم بولنا ہے کیونکہ زید یہاں پہ معرفہ ہے. اگر آپ نے زید معرفہ. عالم بولا تو پھر اس کی خبر نہیں بنتی کیونکہ خبر مبتدا و خبر میں جو صفت و موصوف میں جو ہے مطابقت ضروری ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ ان دونوں میں مطابقت ضرورت ہے. یعنی وہ زید ہے جو کہ عالم ہے، العالم. علی. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مذکر میں کیا کیا فرق آ گیا. ایک تو یہ آیا کہ آپ نے اس میں اشارہ مذکر کا لے کے آئے. ٹھیک ہے. زید لفظ یہ تو ہے ہی مذکر، لیکن مذکر کی بھی اقسام ہوتی ہیں جیسے شیخ آگے بتائیں گے. یہ تو اس میں عالم ہے، مذکر ہے، اور عالم اس کی صفت ہے، اور یہ بھی معرفہ میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال دی مؤنث کی، وَهِيَ هِنْدٌ الْعَالِمَةُ. ہیا اس میں اشارہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. مونس کے لیے. مؤنث کے لیے. ہندن یہ مؤنث کا نام ہے، نام یعنی علم ہے. العالمۃ، العالمۃ اس کی صفت آئی اور مؤنث کی صیغے میں آئی کیونکہ آپ کا موصوف جو تھا وہ مؤنث تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک آسان ہے. یہ سب ہم جی دیکھ جی. چکے ہیں پہلے بھی. ٹھیک ہے. پھر آگے ابھی شیخ کہتے ہیں تقسیمات بتاتے ہیں. پر اسم المذکر، اگر کوئی اسم ہے جو کہ مذکر ہے، ہوا ما کان مسماہ مذکرا وہو نوعانی. اسم مذکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا مسمہ مذکر ہو. مسمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بحث پہلے آ چکی ہے نحو میں. کچھ اس کے بارے میں یاد ہے؟ مسمہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک مسمہ ہوتا ہے. جی جی جی. ہاں. مسمى مطلب وہ مسمہ وہ جس کا اسم ہے. جی. مسمہ وہ جس کا اسم ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص مراد ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جس کا نام محمد ہے، تو محمد کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. مذکر ہے. مسمى. اسم ہے. اور جی جس شخص کا نام آپ نے محمد رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسمہ ہے. جس کو جی. پکارا جا رہا ہے اس کا نام ہے، تو وہ شخص خود ہی وہ مسمہ ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں. واضح ہوا؟ جی. یعنی ایک مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، تو یہ بچہ جو ہے یہ مسمہ ہے. بچہ جو ہے یہ مسمہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو آپ نام رکھتے ہیں وہ اس کا اسم ہے. آپ اس کا جو بھی نام رکھیں، محمد رکھیں، قاسم رکھیں، جو بھی اس کا نام رکھیں مثال کے طور پر، تو یہ اسم ہو گیا. اور جس کو آپ پکارتے ہیں وہ ہے مسمہ. جی واضح ہوا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ابھی سمجھ میں آیا. جی آواز نہیں آ رہی تھی آپ ارے کی. آواز. جی جی ہاں. ہاں سمجھ میوٹ میں ہو آ گیا گئی. تھا. جی جی جی. جی سمجھ میں مسمى آ وہ گیا. ہے جس کو. جی جی جی. مسمى وہ ہے جس کو جیسے مثال کے طور پر بچہ. آپ کے پاس سیب ہے. سیب، تفاح اسے بولتے ہیں نا، تفاح. ٹھیک ہے. جی جی آپ جی. کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی سیب کیا ہوتا ہے، اس نے کبھی سیب نہیں دیکھا کبھی بھی، تو آپ کیا کرتے اس کو سیب دکھا دیتے، بولتے یہ سیب ہے. تو جی اس چیز کا نام جو ہے اسم جو ہے وہ تفاح ہے. اور جو چیز خود ہی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسمہ ہے. واضح ہو گیا ابھی؟ جی جی ٹھیک جی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی اسم جو ہے وہ مؤنث کی صیغے میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مسمہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے. جیسے آگے واضح ہو جائے گا. ذکر ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو شیخ بولتے ہیں کہ اسم جو کہ مذکر ہوتا ہے وہ ہے جس کا مسمہ مذکر ہونا چاہیے. یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے وہ شخصیت خود ہی مذکر ہونا چاہیے، بھلے ہی وہ اس کا نام جو ہے وہ تانیث کے صیغے پہ بھی آئے، جیسے آگے دیکھیں گے ابھی. ٹھیک ہے. تو پہلا قسم کے یہ ہے کہ مذکر المعنی واللفظ، یعنی جس کو آپ نے یہ اسم دیا ہے مذکر کا، وہ مذکر المعنی بھی ہے اور لفظاً بھی ہے، یعنی اس کا نام بھی مذکر کے صیغے میں ہے اور وہ خود بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ زید اور عاقل. زید جو ہے یہ ایک شخص کا نام ہے جو کہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. لفظاً بھی یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی یہ تانیث کا صیغہ نہیں ہے. زید جو لفظ ہے یہ تانیث کا صیغہ نہیں ہے، اور یہ ہے بھی ایک شخص کا نام ہے. اسی طرح عاقل یعنی عقل مند آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ لفظاً بھی مذکر کا صیغہ ہے اور ہے بھی ایک مذکر کی صفت ہے.
تو شیخ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک اس میں ایک کیا بولتے ہیں، ایک اسم کا اور ایک صفت کا. عاقل جو ہے یہ صفتی نام ہے اور اسم جو ہے یہ عام نام ہے یعنی زید کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسم بھی آپ کا جو ہے وہ مذکر ہے اور مسمہ بھی مذکر ہے. واضح ہوا یہ؟ ابھی آگے دیکھیں گے تو شاید یہ اور زیادہ واضح ہو جائے. اب دوسری قسم کیا ہے، مذکر المعنی. معنی تو مذکر ہے لیکن لفظ اس کا مؤنث ہے. یعنی مسمہ جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، مسمہ جو ہے وہ تو مذکر ہے لیکن اس کا نام جو ہے وہ تانیث کے صیغے پہ ہے، مؤنث اللفظ ہے. جیسے مثال کے طور پہ حمزہ، ابھی ایک شخص کا نام آپ نے حمزہ رکھا ہے، تو اسم جو ہے یہ مؤنث کے لفظ پہ ہے یا مذکر کے لفظ پہ؟ مؤنث کے لفظ پہ. مؤنث کے لفظ پہ، کیونکہ تا ہے آخر میں، ہے نا، تا ہے آخر میں. لیکن حمزہ جو ہے یہ کسی آدمی کا نام ہے یا عورت کا نام ہے؟ میل کا نام ہے، آدمی کا نام ہے. تو یہ فرق آ گیا. یہ اسے کہتے ہیں مذکر المعنی مؤنث اللفظ، یعنی مؤنث لفظ ہے لیکن مذکر المعنی، جس طرح حمزہ آ گیا. ہاں، اسی طرح ایک صفتی نام جیسے علماء. علماء یہ بھی مذکر المعنی ہے، یعنی کیونکہ علماء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ مردوں کا مجموعہ ہوگا جو کہ سب کے سب عالم ہیں، لیکن اس کا لفظ جو ہے ممدود کے صیغے پہ جو آ رہا ہے یہ مؤنث اللفظ ہے. علماء مؤنث اللفظ ہے. اس لیے آپ یہاں پہ دیکھیں علماء آیا، علماء ان نہیں آیا، یعنی یہ ممنوع من الصرف آیا، ممنوع من الصرف آ گیا کیونکہ یہ لفظاً تانیث ہے، مذکر المعنی اور لفظاً تانیث ہے. اسی طرح جرحہ آیا. جرحہ مطلب کہ جو زخمی ہو. جرحہ یہ اس میں مقصور آیا، ٹھیک ہے، مقصور کے صیغے پہ آیا، اور یہ اس کا الف جو ہے آخر کا یہ ہو سکتا ہے تانیث کی وجہ سے یہ زیادہ کیا گیا ہو. الف جو آخر ہے وہ تانیث کی وجہ سے زیادہ کیا ہو، تو یہ لفظاً تانیث ہے لیکن مذکر المعنی، یعنی جرحہ مطلب کوئی زخمی شخص، زخمی آدمی، زخمی شخص کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا یہ چیز. جی نام آواز سے مؤنث کیسے دکھے گا، بٹ وہ رہے گا نہیں صیغے کے اعتبار سے مؤنث اللفظ، آواز کے اعتبار سے نہیں، مؤنث اللفظ یعنی اس کا جو لفظ ہوگا مؤنث کی بہت ساری علامات ہیں. کیسے؟ جیسے تا آخر میں آ جانا یا الف مکسور آ جانا آخر میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں فرق ہے. اور ایک واضح ہوگا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس کے لیے ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ مذکر کے لیے ہی یہ وضع کیا گیا عربی زبان میں. جیسے زید کا لفظ ہے، زید کا لفظ ہے، محمد کا لفظ ہے، یہ سب اس میں یہ لفظاً بھی مذکر ہے اور معنی بھی مذکر ہے. یعنی لفظ کا جو صیغہ ہے وہ بھی مذکر کا ہے اور مسمہ بھی مذکر ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ لفظ تو ان کا تانیث کا ہے لیکن دلالت مذکر پہ کرتے، جیسے حمزہ کا لفظ ہے، علماء کا لفظ ہے، جرحہ کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اس علامت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظاً تو یہ مذکر ہے، لفظاً تو یہ مؤنث ہے، لیکن یہ استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ مؤنث کے لیے. واضح ہو گیا یہ؟ جی ٹھیک ہے. ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ باقی، اس میں تو یہ تو مکمل نہیں ہو سکے گا، لیکن بس اس کی تھوڑی سی تعریف دیکھیں انشاءاللہ، پھر اس کو اگلی دفعہ مکمل کر دیں گے کیونکہ یہ بھی مذکر سے ملتا جلتا ہے. اس میں مؤنث کیا ہے؟ ہوا مکان مسمہ مؤنثا. اس میں مؤنث کی تعریف وہی اسی طرح ہے کہ وہ خود بھی مؤنث ہو، جو آپ نے اس کا نام رکھا ہو اس میں مؤنث، اور جس کا مسمہ نہیں، جس کا مسمہ جو ہے وہ مؤنث ہونا چاہیے، یعنی جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ مؤنث ہو. اور یہ بھی دو قسم کے جس طرح مذکر میں شیخ نے بحث کی، مؤنث المعنی واللفظ. ایک تو یہ جو کہ معنی بھی مثنی ہو اور مؤنث ہو اور لفظ بھی مؤنث ہو. جیسے مثال کے طور پہ فاطمہ. فاطمہ کیا یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ اس میں تا کی مثال ہے، تا ہے نا فاطمہ، اور کسی عورت کے نام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی مؤنث کے نام پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ معنن بھی اور لفظن بھی مؤنث ہے. اسی طرح حبلہ. فاطمہ جو یہ تھا یہ اس میں صریح، اس کو بولتے ہیں اس میں صریح، یعنی واضح نام ہے کسی شخصیت کا نام، جیسے زید بھی ہے یہ اس میں صریح ہے، حمزہ اس میں صریح ہے. حبلہ جو ہے عاقل جو ہے یہ صفت ہے، یعنی یہ صفت آپ کسی کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اگر مذکر شخص ہے تو آپ صفت کو مذکر کے صیغے میں رکھیں گے، اگر مؤنث ہے تو مؤنث کے صیغے میں رکھیں گے. حبلہ جو ہے یہ مؤنث المعنی وہ لفظ ہے. حبلہ کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھ چکے پہلے.
حمل والی کو نا. ہاں حمل والی عورت کو، پریگننٹ عورت کو. تو حبلہ جو ہے یہ لفظاً بھی تانیث ہے. کیوں لفظاً کیوں تانیث ہے؟ یا ہاں لاسٹ میں یا رہا نا الف آیا، حمزہ حمزہ رہا نا. الف مکسور، الف جو کہ تانیث کے لیے زیادہ، ہم نے ہونا بتایا تھا نا حبل میں آپ نے دانش کی اجازت. الف زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جی جی حسنا، حسنا یعنی خوبصورت عورت ذات. کو جیسے